السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ انوکھا شہزادہ۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بڑا نیک دل، انصاف والا۔ ملک میں ہر طرف امن و امان کے دور دورے تھے، نہ چوروں کا ڈر تھا نہ ظالموں کا خطرہ۔ ساری رعایا اپنے بادشاہ کی جان و مال کو دعا دیتی اور اپنے گھروں میں سکھ سے رہتی، مگر بادشاہ ہر وقت اداس رہتا۔ اتنی بڑی سلطنت اجاڑ نظر آتی۔ محل کا چراغ گل تھا، ملکہ عالیہ کی گود خالی تھی۔ ہزاروں منتیں مانی، نجومیوں نے ذائچے بنائے، فقیروں نے دعائیں مانگی، لیکن امید کا پھول نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ جو جو عمر گزرتی جاتی تھی، بادشاہ تخت کا وارث نہ ہونے سے مایوس ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جینا مشکل ہو گیا۔ ارادہ کیا کہ بادشاہت چھوڑ کر فقیری لے لے، کہیں جنگل میں جا کر زندگی کے باقی دن یاد الہی میں گزار دے۔ جب کوئی آگے تاج پہننے والا ہی نہیں تو یہ بوجھ کیوں اٹھایا؟ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں میں بادشاہ کو محل کے تہ خانے کے اندر جانے کا اتفاق ہوا۔ خدا جانے کب کا ایک بہت بڑا صندوق رکھا ہوا تھا۔ اس کا جو ڈھکنا اٹھایا تو اس میں ایک دوسرا صندوقچہ تھا۔ صندوقچے میں ایک بہت ہی خوبصورت سیپ کی بنی ہوئی صندوقچی موجود تھی۔ صندوقچی میں روئی کی تہ میں دبا ہوا ایک لال انڈے کے برابر نکلا۔ بادشاہ کو اس پر ایسی رغبت آئی کہ ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اس کی روشنی سے سارا تہ خانہ روشن ہو گیا۔ وہاں سے آ کر بادشاہ نے اس لال کو اپنے خاص صندوق میں رکھ دیا اور بھول گئے۔ کئی مہینے کے بعد ایک دن بادشاہ نے اپنا صندوق کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لال کی جگہ ایک ننھا منا شہزادہ چندے آفتاب چندے مہتاب پڑا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ قدرت کا انوکھا کرشمہ تھا۔ کچھ ڈرے، کچھ حیران ہوئے، لیکن پھر بادشاہ تھے۔ سوچا کہ خدا کے دینے کے ہزاروں طریقے ہیں۔ اس نے میرے گڑ گڑانے پر رحم کھایا، غیب سے میرے گھر کا اجالا، میری ضعیفی کا سہارا عنایت کیا۔ یہ خیال کر کے فوراً ہاتھ بڑھا کے ننھے شہزادے کو اٹھا لیا اور ملکہ کو بلا کر ان کی گود میں ڈال دیا۔ بولے، لو بیگم، اللہ نے تمہاری مراد پوری کی۔ اپنے فضل کے خزانے سے یہ لال دیا ہے، اسے کلیجے سے لگا کر رکھو۔ اب کیا تھا، شہر بھر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے، گھر گھر چرچا ہو گیا۔ محل جہاں ہنسی کا نام تک کسی کی زبان پر نہیں آتا تھا، کہہ کہوں چہچہوں سے گونج اٹھا۔ انائیں چھانٹ چھانٹ کر شریف زادیاں بلائی گئی۔ لال شہزادہ اس کا نام رکھا اور بڑی نگرانی اور چاؤ کے ساتھ پرورش ہونے لگی۔ کوئی برسوں میں بڑھتا ہے، یہ دنوں میں پروان چڑھا۔ آنکھ بند کرتے 5 سال گزر گئے۔ اتنی سی عمر میں کہیں سے کہیں پہنچا۔ تعلیم کے لیے ہر علم فن کے استاد بلائے گئے، اتالیق مقرر ہوئے۔ شہزادہ ادھر تو طرح طرح کے علم پڑھتا اور ادھر شہواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور سپہ گیری سیکھتا۔ مثل مشہور ہے کہ جب چاند چڑھتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے۔ 18ویں سال میں قدم رکھا تھا کہ اس کے حسن و جمال اور علم و کمال کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔ بڑے بڑے مغرور بادشاہ اسے اپنا داماد بنانے کے آرزو مند تھے۔ اس بادشاہ کے پڑوس میں ایک اور بادشاہ راج کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، گلنار نام، صورت شکل میں 14ویں رات کا چاند، نہایت عقل مند۔ ہونے والی بات، ایک دن لال شہزادہ کہیں شکار کھیلتا کھیلتا ادھر سے نکل گیا۔ گلنار کا باپ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے آیا ہوا تھا۔ وزیر نے شہزادے کو دیکھ کر بادشاہ سے کہا، حضور، لال شہزادہ یہی ہے، کیا اچھا ہو کہ شہزادی کی شادی اس سے ہو جائے۔ بادشاہ خود اپنی چہیتی بیٹی کے لیے بر کی تلاش میں تھا۔ لال شہزادہ اسے بہت پسند آیا۔ پھر کیا تھا، اس کا بھی خیال نہ کیا کہ بر مانگنا بیٹی والوں کا دستور نہیں۔ فوراً ایلچی بھیج دیے گئے۔ اتفاق دیکھیے، وہاں بھی سب بے طائل راضی ہو گئے۔ بادشاہوں کے ہاں کس چیز کی کمی، ایک ہوں کے ساتھ سب کچھ موجود۔ بڑی دھوم دھام سے بارات چڑھی اور بھی گلنار لال شہزادے کی دلہن بن کر سسرال آ گئی۔ بادشاہ نے ان کے آرام کے لیے الگ ایک عالیشان محل بنوا دیا اور دونوں بڑے پیار محبت سے اس میں رہنے لگے۔ سدا کسی کے دن یکساں نہیں رہتے، قسمت میں چند روز کی مصیبت لکھی تھی۔ ہوا یہ کہ کہیں شہزادے کی لونڈیوں باندیوں سے شہزادے کی کنیزوں کو شہزادے کا کچا حال معلوم ہو گیا۔ یہ پیٹ کی ہلکی شہزادے کا محل سے باہر شکار کو جانا تھا کہ ان سے جو زیادہ منہ چڑی تھی، جھٹ شہزادی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، شہزادی صاحبہ، کچھ خبر بھی ہے؟ لال شہزادہ جنات کی قوم کا ہے، بادشاہ کا بیٹا نہیں۔ یہ صندوق میں سے نکلا تھا۔ بیگم، میں نے تو جب سے سنا ہے میری تو روح کانپ رہی ہے۔ گلنار کو اپنی کنیز کا اس طرح کہنا بہت برا لگا۔ وہ یہ ارادہ کر کے کہ جب تک شہزادے سے اس بھید کو نہ پوچھ لوں گی، نہ دانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی۔
अटवाटी खटवाटी लेकर दोशाला तान मुंह लपेट कर पड़ गई। शहजादे ने शिकार से वापस आकर जो देखा कि शहजादी मुंह से बोलती है न सर से खेलती है, चुप आप ही आप पड़े रोए जाती है। बहुत परेशान हुआ। थोड़ी में हाथ देकर पूछा, क्यों शहजादी, क्या बात है, कुछ तो कहो। किसी ने टेढ़ी निगाह से देखा हो तो आंखें निकलवा डालूं, किसी ने तुम्हारी शान के खिलाफ कोई कलमा कहा हो तो जबान कटवा दूं। गुलनार ने कहा, तुम मेरे पास से चले जाओ, मुझे डर लगता है। शहजादा घबराकर बोला, ये तुम कैसी बात कर रही हो, आज तुम्हें क्या हो गया है। शहजादी ने मुंह फेर कर कहा, अपने चोंचले रहने दो, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। अच्छा बताओ तुम कौन हो, क्यों कर पैदा हुए। शहजादा ये सुनकर सन्नाटे में आ गया। हैरान था कि हमारा ऐसा कौन दुश्मन है जिसने ये शगोफा छोड़ा है। देर तक शहजादी का मुंह देखता रहा। बताने की बात होती तो बताता, मगर चुप रहने से भी काम नहीं चलता था। आखिर कहने लगा, शहजादी नादान ना बनो, लौंडियों के कहने में ना आओ, सारा ऐश खाक में मिल जाएगा। अल्लाह के भेद हैं, तुम पूछकर पछताओगी और मैं कहकर। बालक हट, राजहट और तिरिया हट मशहूर है। जितना शहजादा समझाता जाता था उतनी ही शहजादी की जिद बढ़ती जाती थी। आखिर मजबूर होकर शहजादे ने अपनी कहानी सुनाई कि मैं परिस्तान के बादशाह का बेटा हूँ। मुझसे बड़ा मेरा एक भाई और है जिसका सब्ज शहजादा नाम है। मुझे बचपन से इंसानों में रहने का, उनसे मिलने जुलने का बड़ा शौक था। पहले तो मेरे माँ बाप मेरी इन बातों पर बच्चा समझकर हंसते रहे, लेकिन जब जवान होकर भी मेरी ये धुन कम न हुई और वालिद ने मेरे तेवर बुरे देखे, गुस्से में लाल की सूरत में बदल दिया और संदूक में कैद करके यहाँ तय खाने के अंदर कोठरी में डाल दिया। खुदा की कुदरत, बादशाह ने मुझको निकाल लिया। इतना कहना था कि लाल शहजादा सांप की सूरत बनकर देखते देखते गायब हो गया। लाल शहजादे का इस तरह गायब होना था कि शहजादी की आंखों में दुनिया अंधेरी हो गई। वो अपनी हट पर बहुत पछताई, साथ वालियों को कोसा, रोई धोई, लेकिन अब क्या होता था। बादशाह को इत्तला हुई, वहाँ भी कोहराम मच गया। सारे शहर ने मातमी लिबास पहन लिए। शहजादी का बुरा हाल था। दिन रात शहजादे के गम में पड़ी रहती। दिल बहलाने की लाख कोशिश की मगर कारगर ना हुई। गुलनार बचपन से कबूतरों की बहुत शौकीन थी, रंग बिरंग के कबूतर पाल रखे थे। इस हालत में भी अगर उसकी कुछ तबीयत बहलती थी तो कबूतरों से। सुबह शाम उन्हें हाथ से दाना डालती और कलेजा महसूस कर बैठी रहती। एक दिन हस्बे मामूल वो अपने कबूतरों को दाना डाल रही थी, क्या देखती है कि लाल सब्ज कबूतरों का एक जोड़ा किसी तरफ से उड़ता हुआ आया और महल की कंगनी पर आ बैठा। शहजादी की नजर जो उन नई किस्म के कबूतरों पर पड़ी तो बेताब हो गई। उन्हें पकड़ना चाहा, दाना डाला, वो नहीं उतरे। तरह तरह के मेवे दिखाए मगर वो जहाँ बैठे थे वहीं बैठे पर खुजाए गए। आखिर उसने अपनी माला तोड़कर सच्चे मोती बिखेर दिए। दोनों कबूतर नीचे उतर आए और मोती चुगने लगे। मोती चुग चुके तो तोते की तरह आंखें बदलकर उड़ गए। गुलनार देखती ही रह गई। अब शहजादी का ये दस्तूर हो गया, कबूतरों में आ बैठती, दोनों कबूतर आते, ये मोती डालती, वो उतरते, मोती चुगते और उड़ जाते। इसी तरह करते करते बादशाह का सारा खजाना सच्चे मोतियों से खाली हो गया। फिर जो कबूतर आए तो शहजादी उनकी खातिर ना कर सकी। उसके पास मोती कहाँ थे जो डालती। वो थोड़ी देर तक इंतजार करके उड़ गए। शहजादी बहुत रंजीदा हुई। उसके बाद सुबह से शाम तक उन कबूतरों की राह देखा करती, लेकिन वो नजर ना आए। उसके दिल बहलावे का ये सामान भी गया। इस सदमे में खिसियानी होकर उसने अपने सारे कबूतर उड़ा दिए। लाल सब्ज कबूतरों की मोहब्बत दिल में ऐसी समाई कि सिवाय उनके जिक्र में कोई बात नहीं भाती थी। महल की बड़ी बूढ़ियों ने उसका गम गलत करने के लिए कबूतरों की कहानियां कहनी शुरू कर दी और ये हर वक्त कबूतरों की कहानियां सुना करती। नौबत यहाँ तक पहुंची कि जो उसके सामने कबूतरों की कहानियां न कहता उसे ये बुरी तरह महल से निकलवा देती। लेकिन रोजाना कहने के लिए कबूतरों की कहानियां कहाँ से आए। आखिर बादशाह को शहर में ढिंडोरा पिटवाना पड़ा कि जो शहजादी के सामने कबूतरों की नई कहानी कहेगा उसे 100 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। रियाया में एक बहुत बड़ी उम्र की बुढ़िया थी। उसको 100 रुपये का लालच आया, मगर उसके पास ऐसे कपड़े ना थे जिन्हें पहनकर महल में शहजादी के पास जाती। वो बहुत गरीब थी, सिर्फ एक जोड़ा उसके बदन पर था और वो भी बहुत मैला। उसने सोचा कि नए कपड़े तो कहाँ से मयस्सर, चलो दरिया पर इनको धो धुलाकर पहन लूं। चुनांचे गिरती पड़ती दरिया पर पहुंची, कपड़े धोए
اور اجلی ہوکر وہ چلنے کو تھی، اس نے دیکھا کہ ایک گول بگلوں کا آیا جن کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے مشکیزے تھے۔ دریا میں اتر کر انہوں نے پانی بھرا اور جنگل کی طرف چلے۔ بڑھیا کو بڑا اچنبھا ہوا، وہ بگلوں کے پیچھے ہولی، کیا دیکھتی ہے کہ سامنے ایک چار دیواری ہے۔ بگلے تو اڑتے ہوئے اس کے اندر چلے گئے، یہ باہر رہ گئی۔ ادھر ادھر پھری، کوئی دروازہ نہ دکھائی دیا۔ دیوار میں ایک بڑی موری تھی، ہمت کر کے موری کے راستے سے پہنچی اور ایک کونے میں چھپ کر یہ تماشا دیکھنے لگی۔ اتنے میں صفائی کرنے والے آئے، انہوں نے جھاڑو دی، میدان صاف کیا، بگلوں نے اپنے مشکیزوں سے پانی چھڑکا، فراشوں نے دریاں، چاندنیاں، قالین بچھائے، گاؤ تکیے لگائے، پھر آسمان پر سے پریوں کے تخت اترنے شروع ہوئے۔ سارا میدان خوبصورت عورتوں اور مردوں سے بھر گیا۔ آخر میں گل ہوا کہ بادشاہ سلامت تشریف لائے۔ ایک بڑا بنگلہ نما تخت اترا جن پر 3 رنگ کے 3 کبوتر بیٹھے ہوئے تھے۔ تخت بیچ میں رکھا گیا اور کبوتر لوٹ پیٹ کر انسان کی شکل بن گئے۔ ایک کی پوشاک سفید تھی، دوسرے کی سبز اور تیسرے کی لال۔ ناچ گانا ہونے لگا۔ جب رات آخر ہونے کو آئی تو لال پوشاک والے شہزادے نے ایک پری سے کہا، میرا صندوقچہ لاؤ۔ صندوقچہ آیا، کھولا گیا، اس میں سچے موتی بھرے ہوئے تھے۔ شہزادہ موتیوں کو دیکھ کر بولا، آدم ذات کیسے بے وقوف اور ضدی ہوتے ہیں۔ بد نصیب شہزادی، اگر دوسرے کے بہکاوے میں نہ آتی تو یہ جدائی کا صدمہ کاہے کو اٹھاتی، اور رونے لگا۔ سبز اور سفید لباس والوں نے ایک کہا لگایا۔ جلسہ ختم ہوا اور جس طرح یہ آئے تھے اسی طرح کبوتر بن کر چلے گئے۔ بڑھیا یہ تماشا دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ شہزادی کو سنانے کے لیے بنی بنائی کہانی مل گئی۔ وہاں سے نکل کر شہزادی کے حضور میں پہنچی۔ شہزادی نے یہ کہانی سنی تو اپنی کہانی تھی، مارے خوشی کے اچھل پڑی، بہت سارا انعام دیا اور منت خوشامد سے پوچھنے لگی، بڑھیا سچ بتا کہ یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی؟ بڑھیا نے پہلے تو ٹالنا چاہا، لیکن پھر شہزادی کی بھولی بھالی صورت اور چہرے کی اداسی دیکھ کر اسے ترس آیا اور بولی، بیٹی سچ کہوں تو اپنی آنکھوں دیکھی ہے۔ شہزادی نے کہا، تو مجھے دکھلا۔ بڑھیا بادشاہ سے اجازت لے کر شہزادی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جو تماشا اس نے دیکھا شہزادی کو بھی دکھایا۔ گلنار لال کبوتر اور لال شہزادے کو دیکھ کر پہچان گئی۔ وہ بے چین تھی کہ شہزادے کے پاس کس طرح پہنچوں۔ بڑھیا کو اس کا ارادہ معلوم ہوا تو اس نے منع کیا، بیٹی اپنے ہوش میں رہو، بھید کھل گیا تو ابھی مجھے اور تمہیں یہ دیو کھا جائیں گے۔ شہزادی ظاہر میں تو ڈر کر چپ ہو گئی، مگر اسے وقت کاٹنا دشوار ہو گیا۔ خدا خدا کر کے یہ پریوں کی محفل ختم ہوئی۔ لال شہزادہ لال کبوتر بن کر اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ تخت پر سوار ہو کر پرستان روانہ ہو گیا۔ گلنار گش کھا کر گر پڑی، بڑی مشکل سے ہوش آیا تو بڑھیا سے رو کر کہنے لگی، کوئی شکل شہزادے سے ملنے کی نکالو ورنہ میں جان دے دوں گی۔ بڑھیا بہت سٹ پٹائی، آخر کار پرانی تجربے کار عورت تھی، چمکار کر کہنے لگی، میں صدقے تم اتنی جلدی ہراساں کیوں ہو؟ خدا نے صورت دکھائی ہے، وہی ملنے کا بھی سامان کر دے گا۔ مجھے ایک ترکیب سوجھی ہے، اگر تم اس کو نبھا لو تو اللہ نے چاہا مراد پوری ہو جائے گی۔ شہزادی نے پوچھا، وہ کیا ترکیب ہے؟ بڑھیا بولی، کل تم بن سور کر یہاں آؤ، گانا تو سنا ہے تمہیں خوب آتا ہے، بس جس وقت ان پری زادوں کی مجلس آراستہ ہو جائے اور ناچ گانا ہونے لگے، تم نکل کر بادشاہ کے سامنے جا کھڑی ہو اور گانا شروع کر دو اور خوب گاؤ۔ تمہارا گانا سن کر سب پریاں دنگ رہ جائیں گی، سب تعریف کریں گی تو بادشاہ تم سے کہے گا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ تم شہزادے کو مانگ لینا، یہ کول کے پکے ہوتے ہیں، شہزادہ تم کو مل جائے گا۔ دوسرے دن گلنار اچھے اچھے کپڑے پہن کر بڑھیا کو ساتھ لیے پریوں کے احاطے میں داخل ہوئی۔ جلسہ آراستہ ہوا، دونوں لال سبز شہزادے اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، ناچ ہو رہا تھا۔ شہزادی اللہ کا نام لے کر تخت کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور لہک لہک کر گانا شروع کر دیا کہ کیا دیو کیا پریاں، سب اش اش کرنے لگے۔ بادشاہ سے بھی نہ رہا گیا، بہت تعریف کی اور کہا کہ آدم زاد مانگ کیا مانگتا ہے؟ جیسا تو نے ہمیں خوش کیا ہے ہم ایسا ہی تجھے بھی خوش کرنا چاہتے ہیں۔ گلنار بولی، جو مانگوں گی ملے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، ہاں جو مانگو گی ملے گا۔ گلنار نے ہاتھ پھیلا کر کہا کہ اچھا حضور کول دیجئے۔ بادشاہ نے شہزادی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور فرمایا، مانگ۔ شہزادی لال شہزادے کی طرف اشارہ کر کے بولی، حضور میں لال شہزادے کو مانگتی ہوں، یہ مجھے خوشی سے عنایت ہو جائیں۔
لال شہزادے کا نام سن کر بادشاہ نے ہونٹ چبا لیے اور دیر تک گلنار کو گھورنے کے بعد کہنے لگا، اگر مجھے اپنے قول کا پاس نہ ہوتا تو تجھے جلا کر خاک کر دیتا۔ تو نے مجھے دھوکہ دیا، خیر جا، لال شہزادہ میں نے تجھے دیا۔ شہزادی گلنار لال شہزادے کو لے کر اپنے گھر آئی۔ بڑھیا کو بہت کچھ انعام دے کر رخصت کیا۔ پورے ملک میں جشن منائے گئے، محل میں چراغاں کیا گیا۔ بادشاہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ لال شہزادے کو اس نے تخت پر بٹھا دیا اور آپ یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ اب لال شہزادہ بادشاہ تھا اور شہزادی گلنار ملکہ۔ دونوں ہنستے تھے، بولتے تھے، مگر پھر کبھی بھول کر بھی شہزادی نے لال شہزادے سے اس کی پیدائش کا حال نہ پوچھا تھا۔ پیارے دوستو، کہانی ختم ہوئی، اور یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ شکریہ۔